MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اس حصے سے ہے پر ہوتا ہے جس میں اب ہم داخل ہونے والے ہیں، آخری عشرہ۔ ویسے تو ان آیات کا اطلاق سارے رمضان مبارک سے ہے، فرق ہوتا ہے بلکہ مومن کے ہر دن اور ہر رات پر ان آیات کا اطلاق ہوتا ہے، اور مومن کی زندگی میں یہ آیات ایک غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ مگر جب میں کہتا ہوں خصوصیت سے آخری عشرے پر، تو جیسا کہ میں بات کو کھولوں گا آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ واقعتاً
آخری عشرے کے ساتھ تو ان آیات کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ کسی اور عرصے کا اس قدر گہرا تعلق ان آیات سے نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں جو مرکزی نوعیت کی آیت ہے یا مرکزی مضمون بیان ہوا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائز کیے جانے کا وعدہ ہے۔ یہ مقام محمود کیا ہے اور کیا یہ وعدہ پورا ہوا یا ہونا باقی ہے، اور اس کی کیا نوعیت ہے، کس طرح وعدہ پورا ہوگا، یہ بہت ہی تفصیلی اور گہرا مضمون ہے۔ اس سے متعلق پہلے میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ مضمون ابھی بھی تشنا ہے۔ مختصراً میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات کریمہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تو راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کیا کر، یہ تیری طرف سے نوافل ہوں گے، اور قریب ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مقام محمود سے مراد ہے حمد کا مقام، اور حمد کا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ بس مقام محمود ایک ایسے مقام کا نام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کو اللہ کی حمد کے ساتھ میں اس طرح مدغم کر دے کہ ایک پہلو سے دیکھیں تو محمد مصطفیٰ دکھائی دیں اور دوسرے پہلو سے دیکھیں تو خدا دکھائی دے، یعنی حمد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح یکجان ہو جائیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکے۔ من تو شدم تو من شدم والا مضمون ہے، من تو شدم تو من شدی والا مضمون ہے کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے۔ اور جب حمد اس درجہ ترقی کر جاتی ہے کہ حمد کرنے والا اپنے وجود کو کلیتاً کھو دیتا ہے اور اس کا وجود اپنی حمد سے خالی ہو جاتا ہے، تبھی یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس اس پہلو سے اگر دیکھیں تو یہ مقام تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے نصیب ہو چکا ہے، اور آپ کا نام احمد رکھا ہی اس غرض سے گیا۔ اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہ مضمون بیان ہوا، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمد دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک فاعلی حالت میں اور ایک مفعولی حالت میں۔ الحمدللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامل حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی پر سجتی نہیں۔ جتنا مرضی تم زور لگا کے دیکھو، زور لگا ڈالو، حمد کا مضمون خدا کے سوا کسی اور ذات پر صادق ہی نہیں آ سکتا۔ ایک یہ معنی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا کے سوا کوئی کسی کی حمد کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ حمد وہ جو خدا کرے، ورنہ بندے کی حمد کی کیا قیمت ہے اور کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے؟ نہ وہ حقیقت میں عالم الغیب ہے، نہ عالم الشہادہ ہے، دھوکے کی دنیا میں رہتا ہے، خود دھوکے دے رہا ہے، لوگوں کے دھوکوں اور فریبوں کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے کسی کی حمد کسی انسان کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہے، ہاں حمد ہو تو خدا کی حمد ہو، جس کی خدا حمد کرے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حمد وہ حمد ہے جس کا الحمدللہ میں ذکر ہے، یعنی وہ کامل حمد جو کامل شعور کے ساتھ، کامل عرفان کے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں حمد کرنے والا حمد کے ان تجارب سے گزرتا ہے جن تجارب کے نتیجے میں اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی حمد بن جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، گواہی دیتا ہے اس حمد کی، اور اس عظیم حمد کے مقام پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فائز فرمایا گیا، اور اس اعلیٰ مقام میں آپ نے ہر دوسرے کو حمد سے خالی کر دیا، یہاں تک اپنے وجود کو بھی۔ بس اس مقام پر، یہ مقام انکساری کا بھی انتہائی مقام ہے۔
ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے حمد باری تعالیٰ کے وقت اپنے وجود کو حمد سے خالی کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ روزمرہ کے اپنے تجربے میں اگر اپنی حمد کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی حمد کے ساتھ ساتھ جو خدا کی حمد کے گیت گاتے ہیں، آپ کی اپنی حمد کا بھی ایک لے ساتھ شامل رہتی ہے۔ اور جب بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نے فضل کیا کہ یہ کام یوں ہو گیا، ساتھ اپنی کسی چالاکی کا بھی دماغ میں تذکرہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے توفیق ملی کہ میں نے یہ کام کر دیا، اور مراد یہ ہے کہ میں اتنا ہوشیار ہوں اور احتیاطاً خوف کے مارے اللہ کی حمد کے گیت گاتا ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے سارا سیرا اپنے سر ہی باندھ لیا، اور کہتا ہے اللہ تیری وجہ سے ہوا ہے، لیکن دل میں جانتا ہے اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، یعنی غلط سمجھتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ہوشیاری کی، میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں بر وقت فلاں کارروائی کی، اس کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بہرحال آخر ہے، آخری قدرت رکھنے والا ہے، اس کی حمد کے گیت گانا ضروری ہے۔ یہ مضمون اس طرح کھلا کھلا بہت سے لوگوں پر صادق آتا ہے، لیکن جو حمد میں ترقی کرتے ہیں ان کے ہاں اس مضمون کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کی حمد نسبتاً آواز میں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور سطح میں نیچے اترتے ہوئے ڈوبتی چلی جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رمق اس کی ضرور باقی رہتی ہے۔ میں نے بسا اوقات اپنی دعاؤں میں یہ تجزیہ کر کے دیکھا ہے اور اس خوف سے لرز اٹھا کہ اپنی طرف سے جب میں نے اپنے آپ کو حمد سے خالی کر کے دعا کی تب بھی کوئی نہ کوئی رکھنا کہیں نہ کہیں مجھے ایسا دکھائی دیا کہ جس کو صاف اور پاک کرنا ضروری تھا۔ بس جو کوشش ایک عام انسان بڑی محنت اور توجہ سے کرتا ہے اور خبرداری کے ساتھ کرتا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ ایک طبی ایک سیل رواں کی طرح جاری چیز تھی۔ آپ کا دل کبھی بھی اپنے حمد کے خیال سے نہیں بھرا، ہمیشہ اپنے آپ کو خالی سمجھا۔ وہ جو سب سے زیادہ حمد کے لائق انسان تھا، اس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر حمد سے خالی سمجھا، اور یہ عرفان کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ کسی مصنوعی انکسار کے نتیجے میں نہیں ہوا۔ عرفان کے نتیجے میں واقعتاً انسان حمد سے خالی ہو جاتا ہے۔ عرفان کے نتیجے میں اپنی ہر چیز بے معنی اور بے حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ اس مقام کا نام وہ حمد ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے تذکرے میں ذکر فرمایا کہ الحمد ایک فائلی حالت ہے، اس میں ساری حمد سمیٹ کر ہر قسم کی حمد کلیتاً ہر دوسرے وجود سے خالی کر کے، خود اپنے وجود سے خالی کر کے اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو حمد کا دوسرا مضمون لازماً جاری ہوتا ہے، اور پھر حمد آسمان سے اترتی ہے اور اس ذات کے لیے اترتی ہے جس کا نام محمد رکھا گیا، جسے مقام محمود کا وعدہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو مقام محمود ہے یہ محمد کے باوجود آئندہ کے وعدے میں مذکور ہے۔ یہ عجیب بات ہے اور یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ محمد تو آپ اسی وقت ہو گئے جب آپ احمد بنے، جب خدا کے لیے کامل حمد پیش کی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک وقفے کے توقف کے بغیر خدا کی طرف سے آپ پر حمد نہ اترتی، اور وہ حمد اتری تو آپ محمد بنے، اس کے بغیر تو محمد بن ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ در حقیقت یعنی اور بہت سے مضامین ہیں، مگر ایک پہلو کی طرف میں آج آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مقام محمود کسی ایک ٹھہرے ہوئے مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جاری ہمیشہ ترقی پذیر مقام کا نام ہے، اور ایسا وعدہ نہیں کہ کسی ایک وقت جا کر پورا ہو جائے اور وہیں ختم ہو جائے۔ ایک وعدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لازماً پورا ہوا ہے،
اور آپ نے اس مقام محمود کو پایا ہے تو جان دی ہے، اس کے بغیر آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک کا مقام محمودہ میں ایک قریب کے مقام کا وعدہ ہے، اور اسے دور تک کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود اذان دینے کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی کہ تم یہ دعا کیا کرو، اس کے آخر پر یہ بھی ہے وَبَثُّ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے اللہ ہمارے پیارے وسیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اگر وہ عطا ہو چکا ہے تو پھر عطا فرمانے کا کیا مطلب؟ ایک اور آیت کریمہ اس مضمون کو کھولتی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا ہر آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، تو کبھی ایک مقام پر ٹھہرنے والا وجود نہیں ہے، تیرے وصال کے بعد بھی تیری ترقیات اسی طرح جاری و ساری رہیں گی، تجھ میں حمد کا مضمون بڑھتا رہے گا، اور ہمیشہ تیری حمد کے گیت پہلے سے بڑھ کر گائے جائیں گے۔ بس ایک معنی تو فی ذات ہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے بڑھتے ہوئے مقام کا معنی ہے، جو مقام محمود ہے، جو ایک دفعہ وعدہ پورا ہوتے ہی اگلے لمحے پھر ایک نئے وعدے پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک لمحے میں ایک مقام محمود نصیب ہوتا ہے تو اگلا مقام محمود آیا کھڑا، اور توجہ اس کی طرف چلتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے۔ تبھی ہمیں دعا سکھائی کہ جب تم اذان کی آواز سنا کرو جس میں تمہیں فلاح و بہبود کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یاد رکھو کہ اس فلاح و بہبود کا وسیلہ محمد رسول اللہ بنے ہیں، اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جاری احسان ہے تم پر، تم یہ جاری دعا کیا کرو کہ اے خدا ان کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کی لامتناہی منازل آگے مستقبل میں سامنے کھڑی ہیں۔ بس مقام محمود ایک جاری و ساری حمد کا مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس حمد میں اللہ کی حمد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کا مضمون مدغم کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خدا کی حمد کے گیت گائے، وہی گیت آسمان سے بازگشت کے طور پر محمد کی حمد کی صورت میں نازل ہوئے، اور جوں جوں خدا کی حمد دنیا میں ترقی کرتی چلی جائے گی، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کا مضمون بھی کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا نظارہ ہم نے آج اس دور میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جس کا تعلق ڈش اینٹینا کے ذریعے تمام دنیا میں خطبات اور اس سے پہلے اذان کے پہنچنے کے سامان پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اذان ابھی دی گئی تھی اس کی وہ برقیاتی لہروں کی صورت میں تمام جو پر پھیل چکی ہے، اور ابھی تک اس کا ارتعاش فضا میں باقی ہوگا۔ کوئی دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کی فضا میں اس اذان کی برقی لہریں مرتعش نہ ہوئی ہوں، اور ہر جگہ تو وہ اذان کے بعد وہ دعا کرنے والے موجود نہیں تھے، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اذان کے جواب میں فرشتے لبیک کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بعد جماعت نماز کے لیے کوئی ساتھی نہ ہو اور تم جنگل میں ہو تو اذان دو، اگر کوئی شخص سنے گا تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اگر نہ سنے گا یعنی کوئی اور آدمی ہوگا نہیں تو خدا آسمان سے فرشتے اتارے گا، وہ اس اذان کے جواب میں تمہاری نماز کے ساتھ شامل ہو کر تمہاری نماز کو باجماعت کر دیں گے۔ تو اذان پر فرشتوں کے لبیک کہنے کا مضمون کوئی فرضی جذباتی مضمون نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح خبر ہے جو جھوٹی ہو نہیں سکتی۔
بس میں سمجھتا ہوں کہ اس اذان کے جواب میں ساری کائنات میں فضا فرشتوں کی اس حمد سے مرتعش ہوتی ہے جو وہ خدا کے حضور گیت گاتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، وبث و مقام محمودہ وبث و مقام محمود۔ بس ہم ایسے دور میں جاری داخل ہوئے ہیں جہاں مقام محمود کی دعا ایک عالمی دعا بن کر سارے عالم کی فضا کو مرتعش کر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ بس اے جماعت احمدیہ تمہیں مبارک ہو جب تم مقام محمود کی دعائیں کرتے ہو اپنے آقا و مولا محسن اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یاد رکھو آسمان کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ مل کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے لیے وبث و مقام محمودہ وبث و مقام محمودہ کی آوازیں بلند کرتے ہیں، اور سارا جو ساری زمین و آسمان کی فضا اس دعا سے مرتعش ہو جاتی ہے۔ بس مقام محمود کا ایک اور مضمون ہمیں اس دور میں داخل ہو کر سمجھ آیا کہ بڑھتا جاری رہنے والا ایک مقام ہے جو کبھی کسی جگہ ٹھہرے گا نہیں، اور یہ سلسلے جب عام ہوں گے، جب زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں اذانیں دی جائیں گی، اور ہر وقت سننے والے ایسے تربیت یافتہ ہوں گے کہ دل کی گہرائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجیں گے اور وبث و مقام و محمودہ کی دعائیں کریں گے، تو یہ مضمون اور زیادہ وسعت پذیر ہوتا چلا جائے گا۔ اس مضمون کا ایک گہرا تعلق عبادات سے ہے اور راتوں کی عبادت سے ہے، اور یہ وہ اشرا ہے جس میں اس کثرت کے ساتھ اور اتنے گہرے خلوص اور انہماک کے ساتھ راتوں کی عبادت کی جاتی ہے کہ ایسی عبادت کا نظارہ دنیا میں کسی اور مہینے میں کہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ تمام عالم میں مسلمان جب اس آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جن کو پہلے عبادت سے کوئی شغف نہیں بھی ہوتا وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی راتیں بھی جاگ جاتی ہیں۔ ایک محاورہ جو اردو میں عام ہے کہ رات بھیگ گئی، میں ہمیشہ رمضان کے اس عشرے میں داخل ہوتے وقت جماعت کو یاد کرایا کرتا ہوں کہ اس عام محاورے کا معنی تو یہ ہے کہ رات کا وہ حصہ آ گیا جس میں شبنم پڑنے لگتی ہے، یعنی رات گہری ہو گئی اور اپنے دوسرے دور میں داخل ہو گئی، اور شبنم کے ذریعے راتیں بھیگتی ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تمام عالم میں مسلمانوں کے آنسوؤں سے یہ راتیں بھیگتی ہیں۔ یہ باہر کی شبنم نہیں ہے، یہ دل کے اندر سے پیدا ہونے والی شبنم، یہ وہ بخارات ہیں جو آنکھوں سے آنسو بن کے برستے ہیں، جو مومن کی راتوں کو بھگو دیتے ہیں۔ بس اس عشرے کا حق ادا کریں اور اپنی راتوں کو بھگوئیں، اور چونکہ تہجد کی دعا کا حضرت کی نماز کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود سے گہرا تعلق ہے، اس لیے خصوصیت سے ان راتوں میں وبث و مقام محمودہ کی دعا کیا کریں، اور اس کے علاوہ بھی حمد کے ساتھ درود شریف کثرت سے سوچ کر اور غور و فکر کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عشرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمت مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر کس لیتے جس کو ہم کہتے ہیں، اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بس وہ لوگ جو عبادتیں کرنے کے عادی ہیں انہیں خصوصیت سے اس آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو جگانا چاہیے۔ یہ سنت نبوی ہے، یہ حضرت اسماعیل کی بھی خصوصیت کے ساتھ سنت تھی کہ تھکے نہیں آخر وقت تک ہمیشہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے اور نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے۔ بس آپ کو بھی آج کل خصوصیت سے اپنے سارے گھر کو بیدار کرنا چاہیے اور تہجد کے وقت
کوئی بھی خاندان میں ایسا نہ ہو جو دعا میں شامل نہ ہو۔ مجھے یاد ہے قادیان کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو بھی جگا دیا جاتا تھا اور ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ دعا کرو اور اس مبارک وقت کی سعادتوں میں شامل ہو جاؤ۔ بعض دفعہ ان کو تحریص کی خاطر ان کی مرضی کا کوئی چیز اچھی سی بنا کے رکھ لی جاتی تھی، تو اس کھانے کی خاطر اٹھتے تھے اور ساتھ پھر اللہ کے فضل کے ساتھ تہجد کا بھی کچھ مزہ ان کو آ جاتا تھا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس قادیان کی مبارک سنت کو، جو دراصل سنت انبیاء ہے، دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ سنت ہے، اسے جماعت اپنے گھروں میں جاری کرے گی اور اس سے بھی استفادہ کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان و یقین کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں دعا کرنا، اے میرے خدا، تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی دعا ہے، اور خصوصیت سے میں نے آج کے خطبے کے لیے اس لیے چنی ہے کہ لوگ اس دعا کو بھول کر فضلوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اے خدا میرے قرضے اتار، اے خدا مجھے دولت عطا کر، مجھے فلاں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، خوشحالی بخش، صحت عطا کر، میرے عزیزوں اور پیاروں کی طرف سے اس کے دکھاؤ وغیرہ وغیرہ، اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی عمارت بنیاد کے بغیر تعمیر ہو ہی نہیں سکتی، اور تمام فضلوں کی جڑ بخشش میں ہے، اور تمام ترقی کی بلند منازل بخشش کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے غافل ہو اور یہ خیال کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو گیا جو ہو گیا، اور فضلوں کی باتیں کرتا ہو، وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی دعا بخشش کے بغیر قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ صاف سطح ہوگی تو پھر اللہ کے فضل اس پر نازل ہوں گے۔ پہلے ایک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پھر رنگ چڑھائے جاتے ہیں۔ گندے کپڑے پر تو کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ بس بخشش کی دعا سب سے اہم دعا ہے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر میں، جو ساری زندگی سے بہتر ایک رات ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی رات ہے وہ نصیب ہو جائے تو ساری زندگی کی اس کی بن سنور جاتی ہے، زندگی کی ساری محنتیں کام آ جاتی ہیں۔ اس رات کے خاص لمحوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تجویز فرمائی کہ عائشہ یہ دعا کیا کرو، اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اس دعا کے وقت اگر ایک انسان صرف لفظی طور پر اس دعا سے گزر نہ جائے بلکہ اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو حاضر کرے تو ایک بڑی لمبی مشقت کی رات درپیش ہوگی، کیونکہ انسان جتنا کھودتا ہے بچپن سے لے کر اپنے اس عمر تک جس میں وہ پہنچا ہوا ہو، اس کو کثرت سے گناہ اندر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بعض وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے سیاہ لباس میں ملبوس گناہوں نے ایک جلوس نکال دیا، اور ہر گناہ ایسا ہے جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے اور نافرمانی پر مبنی ہے۔ بہت سے انسان تو ایسے ہیں جن کی زندگی کے اکثر اعمال، یعنی غیر معمولی طور پر کثرت سے ان کے اعمال گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شاذ کے طور پر کوئی نیکی نصیب ہوتی ہے، اور جو نیک کہلانے والے ہیں وہ بھی جب ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محض اللہ کی طرف سے ایک ستاری کی چادر ہے جس کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا اپنا حال
دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو دنیا میں مکروہ ترین انسان شمار کیے جائیں. امر واقعہ یہ ہے، آپ اخباروں میں جب پڑھتے ہیں فلاں شخص سے فلاں بدی سرزد ہوئی اور سارا اللہ محلہ اکٹھا ہو گیا اور بڑی اس کی تشہیر ہوئی، بڑی تذلیل ہوئی، منہ کالے کیے گئے، تو ایک آدمی، جاہل آدمی، بڑا مزے سے پڑھتا ہے کہ خوب پکڑا گیا، دیکھو اوپر سے یہ تھا، اندر سے یہ نکلا. اور اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اندر جھانکا نہ جائے. ایسے ایسے اتنے وجود اس کو دکھائی دیں اپنے وجود کے اندر چھپے ہوئے کہ ہر وجود جب ننگا کیا جائے تو ساری دنیا کی لعنتیں اس پر پڑے. کیسا غافل انسان ہے، دوسروں کے عیوب دیکھنے میں کیسی دلیری دکھاتا ہے، کیسے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر لذتوں کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے. اب انگلستان میں رائل فیملی کی بعض کمزوریاں کھوج کر کے باہر نکالی گئیں جو اسلام کی روح سے سراسر ناجائز اور ایک ظالمانہ فعل ہے. کسی کو حق نہیں کہ کسی انسان کی ذاتی کمزوریوں کو کھوج کر کے نکالے اور پھر دنیا کے سامنے ان کو پیش کر کے جگہ سائی کرے، لیکن ان قوموں کے کردار بگڑ چکے ہیں، ان قدروں کا اب ان کو کوئی خیال نہیں رہا. کھوج کر کے نکالی گئیں اور سارے ان کے ہنستے اور مذاق اڑاتے، ٹیلی ویژن پر پروگرام ہوتے، حالانکہ وہی ٹیلی ویژن روزانہ روزمرہ کی زندگی کو اس سے بہت زیادہ بھیانک شکل میں دکھا رہی ہے. وہ جرائم جو گھر گھر میں ہر وجود کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ اگر فلاں سے سرزد ہو جائے تو ساری دنیا ہنستی اور مذاق اڑاتی. یہ دوگلا پن، یہ منافقت انسانی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے اور منافق خدا کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے مغفرت کی دعا کے وقت یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری نے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے جرائم دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس کو بھی خدا کراہت سے دیکھتا ہے اور ناشکری سمجھتا ہے. لیکن اپنے حضور تو اپنے گناہ پیش کریں. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گناہ نہیں آئیں گے تو خدا کے حضور کس طرح پیش کر کے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں گے؟ بس فضلوں سے بہت پہلے، بڑے بڑی ترقیات سے بہت پہلے، پیشتر اس کے مقام محمود کی باتیں ہیں، والے کے قدم چھونے کی باتیں ہوں. پہلے اپنے نفس کو تو پاک اور صاف کرنے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں. یہ وہ نقطہ ہے جس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا، اور یہ سمجھانا بتاتا ہے کہ کتنا گہرا عرفان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دنیا کا آدمی جب اس سے کہا جائے کہ اگر تمہیں کوئی لمحہ نصیب ہو کہ جب کہا جائے مانگ جو مانگتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ ضرور ایسی ایسی باتیں سوچے گا، دو جہان کی دولتیں مانگوں، فلاں جنت مانگوں، فلاں چیز مانگوں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی طور پر عارف باللہ تھے، آپ فرماتے ہیں بخشش کی دعا مانگنا، بخشش کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بخشش کے بغیر ایک زندگی کا سانس لینے کا بھی اہل نہیں ہے. اس کی ساری زندگی حرام کی زندگی، کیونکہ جب خدا کی نافرمانی میں اس کی عطا کردہ نعمتوں سے انسان لذت حاصل کرتا ہے تو وہ حرام کی لذت ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، ساری زندگی میں وہ زہر گھول دیتی ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو حقیقت میں پاک ہو. تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ بنایا کرو. کیا باتیں کرتے ہو تم، کیسے ذکی اور کیسے پاک انسان ہو؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کون پاک ہے. تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب جنین کی صورت میں کروٹیں بدل رہے تھے، اس وقت سے خدا تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے اندر خلقی کمزوریاں کیا کیا ہیں، جنہوں نے بڑے ہو کر پھر کیا کیا رنگ دکھانے تھے. ان سب باتوں سے اللہ بے خبر ہے. وہی پاک ہے جسے اللہ پاک کرا. بس مقام محمود پر غور کرتے ہوئے یہ سارا مضمون سمجھ آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام محمود پر فائز تھے، ہمیں بتایا کہ ہم سے پہلے
بخشش ضروری ہے، اور بغیر بخشش کے نہ انسان حمد کی اہلیت رکھتا ہے نہ محمود بن سکتا ہے۔ بس تہجد کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اپنی بخشش پر زور دیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اپنے سامنے اپنے گناہوں کے جلوس نکالیں اور ایک ایک جگہ ٹھہر کر دیکھیں کہ آپ کیا کرتے رہیں، کس کس جگہ آپ نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے اور خدا کی غلامی سے اپنی گردنوں کو آزاد کیا ہے۔ وہی مقام ہے جہاں آپ نے شیطان کی غلامی کی، اور خدا سے آزادی کا نام شیطان کی غلامی ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، نو مینز لینڈ کوئی نہیں کہ جہاں آپ دو چار آزادی کی سانس بسر کر سکیں۔ اگر خدا سے آزاد ہوئے ہیں تو لازماً شیطان کے غلام بنے، تو ان زنجیروں کو توڑ کر پھینکیں گے تو پھر آزادی کے سانس نصیب ہوں گے، اس کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو حرز جان بنائیں، اور بقیہ رمضان جو باقی ہے اس میں خصوصیت سے اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بخشش کی طرف غیر معمولی توجہ کریں، بخشش طلب کرنے کی طرف غیر معمولی توجہ کریں۔ وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے؟ ایک رات تو وہ ہے جب انسان بخشا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف جگہ لیلۃ القدر کا مضمون بیان فرمایا ہے، میں تو اس سے یہی سمجھا ہوں کہ حقیقت میں لیلۃ القدر وہ رات ہے جب انسان بخش دیا جائے اور ایک نئی پاک زندگی بسر کرے اور ایک نئی پیدائش اسے نصیب ہو اور پاک صاف ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلسل دھوتا رہے، کیونکہ جیسے مقام محمود ہمیشہ ایک بڑھنے والا مقام ہے، اسی طرح بخشش کا مضمون بھی ایک جاری مضمون ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں آپ پہنچ کر کامل طور پر بخش دیے جائیں اور پھر آگے ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ایک بچے کی طرح دوبارہ پیدا ہوں، لیکن پیدا ہوں گے تو اسی دنیا میں پیدا ہوں گے نا، جنت میں تو نہیں پیدا ہوں گے جا کے، اسی دنیا کی کثیف فضا میں سانس لیں گے، اسی دنیا کی آلودگیوں کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ تو ہر روز کی میل کچیل، روز کے گند، یہ آپ کو روزمرہ ان سے واسطہ ہے جس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا، اور چھٹکارا کیسے نصیب ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے پاس ایک شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غوطے مارے اور نہائے اور اپنے جسم کو مل مل کے صاف کرے، اس کے جسم پر سے سب آلودگیاں مٹتی چلی جاتی ہیں، اور وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو ایک جاری نہر ہے جو تمہارے ساتھ بہ رہی ہے، اس میں غوطے مارا کرو، صاف ہوا کرو، تاکہ روزمرہ پیدا ہونے والی آلودگیاں ساتھ ساتھ دھلتی رہیں، اور اس طرح بخشش کا مضمون جاری رہتا ہے۔ جب بخشش ہو پھر مقام محمود نصیب ہوتا ہے، اور حصہ رسدی ہر انسان کا مقام محمود اپنا اپنا ہے۔ ایک بچے کو آپ پیار کرتے ہیں مگر اس وقت نہیں جب اس کا پوتڑا گندا ہو چکا ہو، جب بدبوئیں چھوٹ رہی ہوں، جب ناک بہ رہے ہوں، گندگی منہ پہ لگی ہو، آپ اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں پھینکتے ہیں، اور جب وہ صاف ستھرا ہو کر یعنی بخشش پانے کے بعد گناہوں سے، یعنی جو دنیا کی آلودگیاں ہیں ان کو میں گناہوں کی مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، وہ آلودگیوں سے پاک ہو کر جب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اسی بچے کو ماں سے چھین چھین کے اپنی گود میں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشش ماں کی گود میں ہے، اور یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو میں جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی گود کے سوا کہیں بخشش نہیں ہے، اور بار بار خدا کی گود میں لوٹنے کا نام نماز ہے، اور گود میں جا کر حاضر ہونے کا کہ اے خدا ہم تو پھر گندے ہو کر تیرے حضور حاضر ہو، اب ہم کیا کریں؟ پھر اللہ صاف کرے گا، اللہ پاک کرے گا، پھر دنیا کی زندگی میں نکلیں گے، پھر آلودگیاں ہوں گی، پھر دوڑ کر خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ وہ ماں جب تمہیں پاک کرے گی پھر تمہیں مقام محمود عطا۔
پھر دنیا کو بھی پیارے لگو اور ان دیکھنے والی آنکھوں کو پیارے لگو گے جو حمد کا مضمون جانتی ہیں، جن کو پتا ہے کہ حقیقی قابل تعریف کیا چیز ہے۔ بس قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں مضامین کو کس طرح عمدگی سے ساتھ بیان فرمایا اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، پانچوں وقت کی نمازیں جمع وہ نفل کی نمازیں اس ایک آیت کے اندر سمیٹ دی گئی۔ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جب سورج کی روشنی کم ہو رہی ہو، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں اس میں آ گئی، اس وقت نماز ادا کرو۔ الی دلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہاں تک کہ رات پڑے اور پھر جب وہ بھیگ جائے اور گہری ہو جائے، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اس میں داخل ہو گئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور پھر فجر کے وقت بھی تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ، اور راتوں کو بھی اٹھ کر تہجد کے ذریعے اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے اور پرنور کرنا ہے۔ نافلۃ لک، یہ تیرے لیے نفلی طور پر عبادتیں ہوں گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ سب پاپڑ بیلے جائیں اگر انسان کی طرف سے، یہ سارے جہاد خدا کی راہ میں ہو جائیں، یہ ساری کوششیں صرف ہوں، تو پھر وعدہ ہے کہ خدا تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ تفصیل ان اور وعدہ مستقبل کا ایک اور بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مقام محمود کا مستقبل کا وعدہ یہ معنی رکھتا ہے کہ مقام محمود میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور ہر آن نئی شان کے ساتھ مقام محمود ابھرے گا، اور دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے اور اعلیٰ اور عرفہ جلوے پر فائز دکھائی دیں گے۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی آپ کے ساتھ ذکر ملتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بس جو احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں وہ ذلی طور پر مومنوں کے اوپر بھی اطلاق پاتے ہیں۔ بس یہاں وعدہ اگر مستقبل کا وعدہ لیا جائے تو اس وعدے میں ہر مسلمان شریک ہو جاتا ہے۔ انہیں گویا یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ نے جو مقام محمود حاصل کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے، آرام سے بیٹھے سوتے کھاتے پیتے تو حاصل نہیں کر لیا، خدا کی راہ میں عبادتوں کی ایک لمبی جدوجہد کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود عطا ہوا ہے۔ بس اگر تم بھی مقام محمود حاصل کرنا چاہتے ہو تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا قرآن تو مشہود ہوتا ہے، خدا کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان بندوں کو دیکھتے ہیں جو عبادت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کے بعد بھی صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ، راتوں کو پھر تہجد بھی پڑھا کرو۔ آخری عشرے میں داخل ہوتے وقت تو ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو تہجد ادا کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رمضان مبارک کے بعد وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور مقام محمود کے قریب پہنچ کر اسے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا والی بات ہے، قسمت کو دیکھو کہ کمند کہاں ٹوٹی، دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔ بس جب تک ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے ساتھ تہجد کے ذریعے ملا نہیں دیتے، اس وقت تک حقیقی معنوں میں آپ مقام محمود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اور یہ وعدہ آپ کے لیے ہمیشہ مستقبل کا وعدہ ہی بنا رہے گا۔ بس مقام محمود کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کے رستے سے داخل ہوں اور رات کی تہجد کی عبادت پر زور دیں،
اور ایک دفعہ جب یہ عبادت شروع کریں تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں اور ہمیشہ اس عبادت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت پہ کیسے قائم ہوں؟ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ سورت یعنی سورہ فاتحہ جس میں مقام محمود کا ذکر ہے، مقام محمدیت کا ذکر ہے، مقام حمد کا ذکر ہے، جس میں اس مضمون کی کنجی رکھی گئی ہے، اس میں اس مضمون کی بھی کنجی رکھ دی گئی ہے جو میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنی ہے تو کیسے کریں؟ پھر توفیق ہی نہیں ملتی، انسان کھڑا ہوتا ہے، دوسرے مسائل انسان کو گھیر لیتے ہیں، سستیاں غالب آ جاتی ہیں، توجہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی دنیا کے کاموں کی طرف، کبھی خوف گھیر لیتے ہیں، کبھی تمنائیں چمٹ جاتی ہیں، ہر طرف سے بتوں کا گھیرا ہوتا ہے۔ تو جو نماز پڑھتا بھی ہے اس کی توجہ بھی بڑھتی رہتی، اور ایک بڑی تعداد ہے جو کبھی پڑھ لیتی ہے نماز اور نہیں بھی پڑھتی، اور ایسے بچے گھروں میں پل رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ خصوصیت سے ہماری دیہاتی جماعتیں میرے پیش نظر ہیں جہاں ذیلی تنظیموں کے بازو ابھی مضبوط نہیں ہوئے اور ماں باپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نمازوں پر قائم کریں۔ وہاں کئی قسم کے خطرات ہیں جو پنپ رہے ہیں، اور ان خطرات کا شکار کئی نسلیں ہو چکی ہوں گی جن کی مجھے فکر رہتی ہے۔ الحمدللہ کہ اب اس براہ راست خطبات کے ذریعے میں ان تک پہنچ رہا ہوں، ان میں سے بہت سے رمضان کی برکت کے نتیجے میں بیٹھے ہوں گے، سامنے آئے ہوں گے، کہیں گھٹیالیہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کہیں کسی کوئی اور سکھے کی جماعت ہے، کہیں سرگودے کی جماعتیں ہیں، چک منگلہ کی جماعت پہنچی ہوئی ہوگی، بے شمار جماعتیں ہیں جو مجھے یاد آتی رہتی ہیں جمعے کے بعد، اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں خطبہ دوں گا تو وہ بھی سامنے بیٹھی ہوں گی، لیکن اس وقت تو سب کے نام نہیں لے سکتا، مگر مجھے پتا ہے کون کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اب افریقہ میں بھی خطبہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے، وہاں بھی اللہ کے فضل سے لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ بات میری یاد رکھیں کہ نماز کے قیام کے بعد احمدیت کے بغیر احمدیت کی کوئی بھی حقیقت نہیں، اسلام کی کوئی بھی حقیقت نہیں، روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ روزہ دراصل آپ کو عبادتوں پر قائم کرنے کے لیے آتا ہے، اور روزے کے اپنے فوائد ہیں جو الگ بھی ہیں، لیکن مرکزی فائدہ رمضان کا یہ ہے کہ آپ کو عبادتوں کا مزہ سکھاتا ہے، عبادتوں پر قائم ہونے کے راز بتاتا ہے، اور کچھ دیر ہاتھ پکڑ کر زبردستی چلاتا ہے تاکہ پھر آپ چلتے رہیں۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا تو آپ بھی وہیں رک کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے اس کا حل بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نمازوں میں توجہ پیدا نہ ہو، کمزوری ہو، بار بار اٹھائیں، بار بار گر جائیں، تو پھر سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کی حمد کے بعد یہ دعا توجہ سے کیا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب یہ ہے اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دونوں معنی ہیں، یا کریں گے۔ تو ہر شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو اس دعا کے وقت کسی نہ کسی گروہ سے متعلق نہ ہو۔ اگر نمازوں کا عادی نہیں ہے تو اس کی دعا کا معنی یہ بنے گا اے خدا ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے مگر طاقت نہیں، ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی تمنا لے کر حاضر ہو گئے، اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں نمازوں پر قائم فرما دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح توجہ اور الہا کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور پھینک دے گا اور نہتہ اور بے بس سمجھے گا اور یہ عرض کرے گا کہ اے خدا جس کی حمد کے ہم نے گیت گائے ہیں تو اس سے تعلق کی تمنا پیدا ہو چکی ہے، اب تو فضل فرما اور ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق بخش اور نمازوں سے زیادہ استفادے کی توفیق بخش۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور ضرور مدد فرماتا ہے۔ جس طرح استغفار کے بغیر فضل نصیب نہیں ہو سکتے،
اسی طرح اس دعا کے بغیر دعائیں مقبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی آیت کا ایک اور معنی ہے جو اس پہلے معنی کی کوک سے پھوٹتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، اس معنی سے اسی آیت کا ایک اور معنی پھوٹتا ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا جب تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں کرتے تو مدد بھی تو تجھی سے مانگیں گے، مدد مانگنے کسی غیر کے گھر تو نہیں جائیں گے، اس لیے جب تیرے ہو گئے تو اب ہماری دعاؤں کو سن اور ہماری مدد کو آ۔ یہ دعا اگر نماز پر قائم ہونے کے بعد انسان کو نصیب ہو تو ضرور سنی جاتی ہے اور کبھی مردود نہیں ہوئی۔ اس لیے قبولیت دعا کی کنجی اس آیت کریمہ میں ہے، اور مقام محمود کی چابی بھی یہی ہے۔ دراصل پہلے مقام محمود کا ذکر ہوا اور مقام محمود پانے والے کا وجود ہمارے سامنے ایک عظیم نمونے کے طور پر ابھرا، لیکن اس تک پہنچنے کی راہیں اتنی مشکل اور راستے کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ کہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے تصور کے قدم چھوتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے کہ میں ناپاک کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اور پھر آپ کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا ایک اور دور کا بعید مضمون۔ اس مضمون کو سورہ فاتحہ حل کر دیتی ہے، فرماتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حمد و ثنا پر غور کرنے کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ اے خدا ہمیں عبادت عطا فرما، کیونکہ عبادت کے بغیر مقام محمود مل نہیں سکتا، اور عبادت کے بغیر مقام محمود والا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ قیامت مرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اٹھائے جائیں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ عبادت کے بغیر وہ مقام نہیں مل سکتا، کیونکہ مقام محمود پانے والے نے عبادت کے رستے سے مقام محمود پایا ہے، اور عبادت کا رستہ چھوڑ کر آپ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے کبھی، بھول جائیں اس بات کو۔ باقی ساری محبتیں فرضی اور بے معنی اور بے حقیقت ہیں۔ اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے، ایک حقیقت کا مذہب ہے، ایسے قوانین کا مذہب ہے جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بس جس رستے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محمود کو پایا ہے، اور برتر مقام محمود آپ کو ہمیشہ نصیب ہوتا چلا جائے گا، اگر ان تک پہنچنا ہے اسی رستے پر چلنا ہو، انہی دروازوں سے گزرنا ہوگا، خواہ وہ تنگ محسوس ہو، اور جب آپ کوشش کر کے ان دروازوں سے گزریں گے تو دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ دروازوں کے کھلنے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ تنگ دروازے پھر بڑے کیے جاتے ہیں، کشادگی نصیب ہوتی ہے انسان کو، اور جو کام کرتے ہوئے پہلے دقت محسوس ہوتی تھی، تنگی سے کیا کرتا تھا، پھر وہ بشاشت سے اور کھلے دل کے ساتھ وہ کرتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ بس دعا کی قبولیت کی چابی بھی اسی میں ہے۔ اب رمضان کے جتنے روزے رہ گئے ہیں، میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تہجد کی نماز پہ پہنچنے سے پہلے دین کی نمازیں ادا کیا کریں۔ جب تک دین کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی، نافلۃ لک والی نماز نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ 5 وقت نمازوں کو قائم کریں اور روزے رکھیں۔ بہت سے احمدی ایسے ہیں جن کے متعلق میں جانتا ہوں کئی بہانوں سے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور روزوں کے معاملے میں جماعت میں ابھی تک سستی پائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ اور آپ کے تابعین جو مجھے یاد ہیں قادیان میں، جن کے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولیں اور بڑے ہوئے، وہ روزوں کے بہت پابند تھے، اور رمضان کے مہینے میں قادیان کی فضا ہی عجیب لہریں لیتی تھی، اس کی تو کیفیت بدل جایا کرتے تھے، دن بھی روشن تر ہو جاتے تھے اور راتیں بھی جاگ اٹھتی تھی، اور راتوں کو بھی لوگوں کے گھر منور ہو جایا کرتے تھے۔ وہ مقام حاصل کرنے ہیں تو نمازوں سے بھی چمٹیں اور روزوں سے چمٹیں، ہوئے روزوں کے ذریعے نمازیں نصیب ہوتی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر رمضان مبارک فرض نہ ہوا ہوتا
تو مسلمانوں میں سے کب سے نمازیں اکثریت میں سے مٹ چکی ہوتی۔ یہ پیارا مقدس مہینہ ہے جو دوبارہ زبردستی نمازوں کی عادت ڈال کے جاتا ہے، کسی کو تھوڑی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ پڑتی ہے، مگر رمضان کی برکت سے نمازیں پہلے سے بہتر ہو جاتی ہیں، ان میں زیادہ باقاعدگی آ جاتی ہے، وقت پر پڑھی جاتی ہیں۔ غرض کہ نمازوں کے قیام کے لیے رمضان مبارک ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، مگر اگر روزے نہیں رکھیں گے تو پھر نمازیں بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ روزے رکھیں پوری محنت اور کوشش سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روزے کو متعلق جو فرماتے ہیں، کچھ حصہ میں آئندہ بیان کروں گا، تھوڑے وقت میں جو کچھ پیش کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ بخش دے گا، طاقت بخش دے گا۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم مضمون ہے۔ دیکھیں، شریعت لعنت نہیں ہے بلکہ شریعت نعمت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو لعنت قرار دیا ان کی دل کی لعنتیں تھیں جو ان کے ذہنوں میں جا کر، جنہوں نے ان کے ذہنوں کو معوف کر دیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ قوانین بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور دنیا میں جتنی سویلائزیشن ترقی کر رہی ہے اتنا زیادہ انسان قانون بنا رہا ہے۔ انسانی قانون تجربے کے نتیجے میں سیکل ہوتے چلے جاتے ہیں اور صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پہلے حال سے بھی گر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے، اس نے قیامت تک کی ضرورتوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قوانین پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے، اور ان قوانین میں تبدیلی کوئی نہیں پھر کہ روز مرہ پتہ لگے کہ یہ نقص رہ گیا تھا اس لیے یہ تبدیلی کر دی جائے۔ ہر امکانی مجبوری کے لیے ایک امکانی رستہ کھول دیا گیا ہے۔ حیرت انگیز مذہب۔ بس ہر قانون جو پابندی عائد کرتا ہے وہ سوسائٹی کی بھلائی کے لیے اور فرد کی بھلائی، دونوں کی بھلائی کے لیے قانون پابندی عائد کرتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھو کہ قید بری چیز ہے، قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں۔ میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ، تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کر دے، خدا کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے بہادری دکھائے، اپنے آپ کو جرأت سے پیش کرے۔ جو شخص کے روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا، اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے، بشرطی کہ وہ بہانہ جو نہ ہو، تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ یہ وہی فرشتوں والا مضمون آ گیا۔ حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے کہ فرشتے واقعتاً پیچھے آ کر صفحے باندھ کر نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں یا روزے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے تو روزے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ انسانوں کی طرح نمازیں پڑھنے کا تصور ہے۔ یہ تمثیلی باتیں، مراد یہ ہے کہ آسمان پر یہ نیکیاں ان کے حق میں لکھ لی جاتی ہیں، فرشتوں کی تائید ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ بس ان معنوں میں اپنے رمضان کو آپ فرشتوں کی تائید والا رمضان بنانا چاہیں تو نیک نیتی سے روزے کی تمنا کریں، اور چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزے چھوڑنے کی طرف رجحان کا میلان نہ رکھیں، کیونکہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباس میں توفیق ملی تو آئندہ جمعے میں پیش کروں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں۔ ایک ماں نے لکھا ہے اپنے بچے کے متعلق کہ آپ نے جب روزے پر زور دیا کہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے،
تو میرے چھوٹے سے بچے نے مجھے تاکید کی رات سونے سے پہلے کہ امی مجھے ضرور جگانا ہے. میں نے ضرور روزہ. کہتی ہے میں نے نہیں جگایا، بالکل چھوٹا بچہ ہے. تو دوسرے دن صبح شکوہ کیا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں، اور شکوہ کرتے کرتے کھانسی آ گئی. تو کہتا اچھا کہ آپ نے نہیں جگایا، حضور نے فرمایا تھا کہ بیمار روزہ نہ رکھے. یہ چھوٹی سی پیاری سی بات ہے، لیکن درخشندہ مستقبل کی آئینہ دار ہے. ہماری نئی نسلیں ایسی پل رہی ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کچھ سنتے ہیں کچھ سو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ باتیں گہری جاگزی ہو رہی ہیں. جو باتیں بچپن میں دل میں بیٹھ جائیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتی ہیں. بس مبارک ہو کہ ہماری آئندہ نسلیں اللہ کی راہ میں پہلے سے زیادہ جد و جہد کرنے والی پیدا ہوں گی. کیونکہ آج جن چھوٹے معصوم بچوں میں کے دلوں میں نیکیاں پل رہی ہیں، کل وہ جب باہر نکل کر جولانیاں دکھائیں گی تو کل عالم کو انشاءاللہ نیکیوں سے بھر دیں گی. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان